السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں ہر وقت سن رہا ہے، جب ہم بولتے ہیں تب بھی، جب ہم نہیں بول پاتے تب بھی۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جب ہماری آواز اس تک نہیں پہنچتی۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری پکار سن کیوں نہیں رہا ہے، ہماری صدا ہمارے رب تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارا رب تو ہمیں ہر وقت سنتا ہے، ہماری زبانی باتوں کو بھی سنتا ہے، ہماری ان باتوں کو بھی سنتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں، ہمارے ان باتوں کو بھی سنتا ہے جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے زبان تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہماری باتیں ہمارے لفظوں کا جامہ پہن کر دوسروں کے سامنے پیش ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان لفظوں کے جڑنے سے پہلے بھی ہماری ہر بات کو سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف اور صرف مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں ہی دوں گا، میں ہی قبول کروں گا۔ تو سوچیں وہ رب مانگنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت ہمیں سن رہا ہے، ہر اثنا ہماری باتیں سن رہا ہے، ہماری جذبات کو سمجھ رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم پر گزر رہی ہے، جو ہم پر یہ دکھ مصیبتیں آ رہی ہیں، جو ہمارے مصائب ہیں، وہ صرف ہم تک ہیں یا ہمارے دل تک محدود ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارا رب تو ہر وقت ہماری ہر بات سن رہا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جب ہماری آواز اس رب تک نہیں پہنچتی۔ ہم تو ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو ابھی اپنی سوچ کو لفظوں میں اتارا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب فوراً ہمارے دل کی بات جان لیتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر یقین رکھا کریں۔ ایسا یقین کی دعا مانگتے ہوئے آپ پر اعتماد ہوں کہ میں نے اپنی بات ایسے رب کے سامنے پیش کی ہے جہاں پر میری سنوائی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں انسان اپنے ایک کیس کے لیے جج کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جج ہے، یہ جسٹس ہے، یہ ہماری ہر بات کو سنے گا، سمجھے گا اور اچھا فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں۔ تو سوچیں ہم ایک انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں، ایک جج، ایک جسٹس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہر بات سن کے ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو ہمارا رب، ہمارا وہ رب حقیقی، ہمارا اللہ، وہ تو اس تمام جہان کا جج ہے، وہ جسٹس ہے، اس کے یہاں تو کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کے لیے منتظر ہے، اس کے پاس اپنے کیس کے لیے بھی کسی وکیل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ہمارا وکیل جو ہمارا کیس لڑے۔ ہمارے پاس تو ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں کورٹ کچہری کی ہر چیزوں سے خلاصی دے دی۔ اس کے پاس اپنی فریاد بھیجنے کے لیے کسی اپلیکیشن کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی وکیل کو بھی لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم بس اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں، اس کے آگے اپنی آہو گزاریاں کریں، اس کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اپنے دلوں کی زبان سے اپنے رب تک اپنی بات پہنچا دیں۔ دیکھا، اس دعا کے ذریعہ ہمیں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اپلیکیشن کو لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی وکیل کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ کے سامنے جھکے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ رب سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ہر چیز کو سمجھ رہا ہے، ہر جذبات کو سمجھ رہا ہے، ہر الفاظ کی گہرائی کو سمجھ رہا ہے۔ ہمارا رب فوراً ہمارے دل کی بات جان لیتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر پورا یقین رکھیں کہ ہم جس رب کے آگے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، جس رب کے آگے اپنا کیس رکھ رہے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہ مایوس نہیں کرے گا، وہ کبھی ہمارے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا۔
آپ جب اپنے رب پر پورا اعتماد ہو کر اس سے مانگیں گے تو آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کے رب نے آپ کو سن لیا، آپ کی بات کو سن لی، آپ کی اپلیکیشن کو بغیر کسی سفارش کے ایکسپٹ کر لیا. پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ سنتا ہے اپنے بندے کی، ہمیں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں. اللہ ہم تمام بھائی بہنوں کو صرف اپنے رب سے مانگنے والیاں بنا دے، کسی کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے رب نے اپنا دروازہ تو ہر وقت کھول رکھا ہے، وہ تو منتظر ہے کہ میرا بندہ آئے، مجھ سے مانگے، میں اسے بے شمار ادا کروں، میں اسے بے شمار عطا کروں جتنی اس کی توقع بھی نہ ہو. اللہ ہم تمام کو صرف ہمارے رب سے مانگنے والیاں بنا دے، صرف اپنے رب سے دل لگانے والیاں بنا دے، صرف اپنے اللہ پر توکل کرنے والیاں بنا دے، صرف اپنے اللہ کو منانے والیاں، راضی کرنے والیاں بنا دے. آپ دیکھیے گا جب آپ اپنے رب سے راضی ہو گے تو اللہ آپ کو ایسا راضی کر دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. آپ کو اللہ ایسا خوش کر دے گا کہ آپ کی دلی ہر تمنا قبول کر لے گا. اللہ ہم تمام کو اپنے رب سے جائز دعاؤں کو مانگنے والیاں بنا دے. اللہ ہم تمام کو راہ راست کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم تمام کو دعاؤں کو صحیح ڈھنگ سے مانگنے والیاں بنا دے. ہم میں تو اتنی بھی توقع نہیں کہ ہم اپنے رب سے کس طرح مانگے، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، لیکن وہ رب پھر بھی کہتا ہے کہ میرے بندے تو جیسے چاہے مانگ، تو جن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دل چاہے مانگ، میں تیری ہر دعا سنتا ہوں، میں تیرے ہر جذبات سمجھتا ہوں، میں تیرے ہر الفاظ سمجھتا ہوں، میں تیرے ہر جملے کو سمجھتا ہوں. تو دیکھیں ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنے کے لیے کسی اچھی رائٹنگ میں لکھے ہوئے اپلیکیشن کی بھی ضرورت نہیں، کسی اچھے الفاظ کو لکھ کر کسی اچھے سے خط کی شکل میں بھی اپنی دعاؤں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے رب سے اپنی زبان میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جس قدر بھی مانگ لیں وہ رب ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. اللہ ہم تمام کو ہمارے رب کو راضی کرنے والیاں بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.